شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ دنیا کے ممتاز اسلامی دانشوروں نے وزیر اعظم کے وژن کی توثیق کی ہے کہ معاشرہ قانون کی حکمرانی اور انصاف کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اساتذہ قوم کو خوشحال بنانے اور معاشرے میں انقلاب لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ سال 2021 میں پاکستان کثیر الجہتی سفارتکاری میں کامیاب رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے یمن کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعا میں ہوائی اڈے تک نئے مواصلاتی آلات کی اجازت دے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی دنیا میں ایک مہذب معاشرے کی بنیاد ہے۔ آج عالم اسلام کے ممتاز اسکالر سے آن لائن گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف وہی قومیں زندہ رہتی اور آگے بڑھتی ہیں جہاں ان کی حدود میں قانون کی حکمرانی قائم ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عظیم قوم بنانے کے لیے معاشرے کی اخلاقی قدروں کو بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں قانون کی عملداری پر بڑا زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ماضی میں بہت سی اقوام اس لیے تباہ ہوئیں کہ انہوں نے معاشرے میں طاقتور اور کمزور طبقوں کے درمیان امتیازی سلوک سے کام لیا۔ دنیا اسلام کے اہم اسکالرز نے پروگرام میں شرکت کی جس کا مقصد نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے اس بیان کی بھی توثیق کی کہ کسی معاشرے میں انصاف اور قانون کی حکمرانی کے بغیر ترقی و خوشحالی نہیں آ سکتی۔ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی تجارتی بورڈ کے رکن لارڈ ڈینیل ہنان نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے کیے جانے والے پاکستان کے اقدامات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ انہوں نے 10 ارب ٹری سونامی پروگرام، جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات اور قومی پارکوں سمیت سرسبز پاکستان کے حوالے سے وزیر اعظم کے وژن کی بھی تعریف کی۔ لارڈ ڈینیل ان دنوں گورنر پنجاب محمد سرور کی دعوت پر پاکستان کے دورے پر ہیں۔ گورنر پنجاب بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف کو ملک کے وسیع تر مفاد میں انتخابی، اقتصادی، سیاسی اور عدالتی اصلاحات کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے نئے سال کی آمد کے موقع پر آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ نئے سال کے آغاز پر ہمیں اختلافات بھلا کر اپنی ذمہ داری کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان ایک عظیم ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان چپکرش سے عام آدمی کی نظر میں سیاستدانوں کی وقت ختم ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ اساتذہ قوموں کی تعمیر اور معاشرے میں انقلاب لانے میں فعال اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ایک کانویکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اساتذہ پر زور دیا کہ وہ وطن عزیز کے تابناک مستقبل کے لیے ملک میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری میں دیانتداری اور وقار کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیں۔ ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے کے وژن کو اہم قرار دیتے ہوئے اسپیکر نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وسائل کی کمی اساتذہ کو قوم کی تعمیر کے اپنے اہم کردار سے نہیں روک سکتی۔ کینیڈا میں پاکستان کے قونصل جنرل عبدالحمید نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران کینیڈا کو پاکستانی برآمدات میں 32% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے کینیڈا کے ساتھ مضبوط دو طرفہ اور سیاسی تعلقات کی وجہ سے برآمدات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی، سیاسی، تعلیمی اور تجارتی روابط اور وفود کے تبادلے کو بھی اجاگر کیا جس میں کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ کا حالیہ دورہ پاکستان بھی شامل ہے جب انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ مذاکرات کے چوتھے دور میں شرکت کی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ گزشتہ سال اقوام متحدہ میں پاکستان کی کثیر جہتی سفارتکاری کا کامیاب سال رہا۔ نئے سال کے موقع پر ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے سال 2021 میں کشمیریوں کے حق کی خودارادیت اور بھارت کے تسلط سے ان کی آزادی کے لیے حمایت جاری رکھی۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی قانونی، سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی قانون کے تحت تمام دستیاب وسائل سے مزاحمت ان کا حق ہے اور وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے حق کی خودارادیت کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اقوام متحدہ نے عالمی طور پر تسلیم شدہ یمن کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ باغیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء کے ایئرپورٹ تک کے لیے مواصلاتی آلات کو اندر جانے کی اجازت دے۔ ایک بیان میں یمن میں اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے رابطہ کار ڈیوڈ گروسلے نے کہا کہ آلات انسانی امداد کی پروازوں کے لیے صنعاء ایئرپورٹ کے محفوظ استعمال کو یقینی بنانے اور امدادی سرگرمیوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی